فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم ومحافلہم ومجالسہم وذکرہم وحقہم وبیانہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھ دے حضرات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا سا آگے تشریف لے آئیں، انشاءاللہ جب شبیہ تابوت برآمد ہوگی تو آپ حضرات زیارت فرمائیے گا۔ آگے تشریف لے آئیے، ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ جو اشتہار آپ کی نظروں کے سامنے آیا وہ اس عنوان سے کہ 18 بنی ہاشم کے تابوت کی اور ان شبیہ کی آپ زیارت فرمانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس صبح سے لے کے اب تک کے اتنے وقت میں آپ نے بہترین نوحے سماعت فرمائے، بہترین ذاکروں کو خطاب کرتے ہوئے سماعت کیا، لیکن میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے کو عنوان سخن قرار دیا ہے، جسے میں نے اس بنی ہاشم کے تابوت کو پیش کرنے کے لیے عنوان سخن قرار دیا۔ صرف اور صرف 2 جملوں میں ایک میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں کائنات کے خالق نے کہا کہ اللہ کی نظر میں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے کائنات کے کسی مذہب کو لفظ دین سے تعبیر نہیں کیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو دین کا جامہ پہنایا ہے تو وہ اسلام کو پہنایا۔ لیکن او میرے بزرگوں، میرے ہندو بھائی بھی سنیں اور میرے اہل سنت بھائی بھی سنیں، میں کائنات کے سامنے اور میڈیا کے سامنے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کائنات میں مسلمان ہونا بھی عیب بن گیا ہے، اور دنیا مسلمان کو آتنکواد کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ خود اپنا ذاتی تجزیہ فرمائیے تو پتا چلے گا۔ آپ سفر کریے، کسی کو پتا چل جائے یہ مسلمان ہے، آدمی 2 قدم پیچھے ہٹتا، کہتا نہ اس سے نہ ملو، یہ محمدن ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے سر و تن میں جدائی کر دے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں مار دے۔ مسلمانوں، کیا انصاف سے بتاؤ، دین اسلام اسی کا دین ہے کہ لوگ اسلام سے بھاگتے جائیں؟ تم ہی تو کہتے ہو، قرآن شاہد ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، تہذیب کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، لیکن یہ کیا کہ دنیا نے اسلام کو آتنکوادی بنا دیا۔ آج ہر اسلام اور مسلمان آتنکواد کی زد میں آ گیا ہے۔ تو یہ میرا میڈیا سے بھی پیغام ہے، اسے نشر کیا جائے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے میں کہا تھا کہ دیکھو، لیس المسلم کل مجرم، کہ مسلمان کبھی بھی مجرم جیسا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد ہے نا آپ کے پاس؟ قرآن میں اللہ نے 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ مسلمان
کبھی مجرم نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب مسلم کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو، جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو وہ ہے مسلم۔ تو مسلمانوں، اگر تم اسلامی داڑھی رکھ لو یا اسلامی لباس پہن لو تو تم مسلمان نہیں ہو۔ شرط ہے کہ جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کرو۔ غور فرمایا۔ تو آج کی تاریخ میں اگر اسلام بدنام ہوا تو کیوں؟ تو پوری دنیا سنے، اہل حنود بھائی بھی سنے، اسلام اس لیے بدنام ہوا کہ کائنات کے لوگوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں مسلمان ہے اور مسلمان فسق و فجور کرتا ہے، تو انہوں نے اندازہ لگایا مذہب سکھاتا ہوگا کہ کرو۔ انہوں نے مسلمان کو دیکھا کہ جوا کھیلتا ہے، وہ سمجھ گئے کہ اسلام بتاتا ہوا ہوگا کہ جوا کھیلو۔ انہوں نے مسلمان کو دیکھا یہ شراب پیتا ہے، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اسلام کہتا ہوگا کہ شراب پیو۔ انہوں نے مسلمان کو دیکھا کہ یہ لوگوں کے سر و تن میں جدائی کرتا ہے، تو دنیا نے اندازہ لگایا اسلام کہتا ہوگا کہ تم تخت و تاج کے لیے جیو، تم دوسروں کے سر و تن میں جدائی کر دو۔ ہرگز نہیں، اسلام نے کبھی یہ بتایا ہی نہیں۔ اسلام تو وہ کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے، صاحب اسلام وہ ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہو۔ متوجہ ہے کہ نہیں آپ؟ جو گناہوں سے پاک ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو شاعر ماتر لکھنوی نے اسلام کے اوپر بدعتی فتوے پڑھنے والی نقابوں کو اٹھا کر اور اسلام کے نامزد مسلمانوں کا چہرہ دکھا کر اس اصلی اسلام کو پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے، تو گر یہی دی ہے تو اس دین سے توبہ ماتھور، ارے شک پیمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان۔ دیکھیں آپ کیا یہی ہے اسلام؟ تو اسلام تو امن کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، اسلام اس کا مذہب نہیں ہے۔ بھائی ایک جملہ قبلہ کا حکم تھا، میسج دے رہا ہوں، میڈیا والے بھی سنیں، میرے ہندو بھائی بھی سنیں۔ دیکھیں ہمارے اس دیش میں، ہماری اس دھرتی پر ایک پوتر ندی ہے کہ جس کا آب رواں جاری و ساری ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ دریائے گنگ۔ کیا عظمت ہے اس کی؟ کہ صاحب ہمارے ہندو بھائیوں کا کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے کہ اگر اس دریائے گنگ کا آپ پانی کسی بیمار کو پلا دیں تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ متوجہ ہے آپ؟ میں اسلام بتا رہا ہوں، پر ایک مثال، اگر اس دریائے گنگ کا پانی کسی مسلمان کو پلائیں تو وہ کسی بیمار کو پلائے تو شفا یاب ہوگا۔ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے، دریا یہ گنگا چلی کہاں سے؟ کہ گنگوتری سے۔ تو جہاں گنگوتری سے دریا چلی، آپ وہاں آئیے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پانی صاف تھا، ستھرا تھا، شفاف تھا، قیمتی تھا، وزنی تھا، میٹھا تھا، تازہ تھا، عمدہ تھا۔ متوجہ ہے نا آپ؟ لیکن عزیزان گرامی اگر کسی کو دیا جائے تو ہر کوئی پی لے گا، بیمار شفا پا جائے گا۔ لیکن میرے ساتھ چلیے میں آپ کو کانپور کی گنگا کا پانی پلاؤں، بنارس کی گنگا کا پانی پلاؤ تو آپ پیئیں گے؟ کہا نہیں، یہ تو اچھے بھلے کو پلاؤ تو بیمار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ صاحب دریا میں کچھ گندے کارخانے آ کے ملے، کچھ گندی ملوں کے نالے آ کے ملے، اس کا رنگ بدل گیا، اس کی خوشبو بدل گئی، اس کا مزہ بدل گیا، اس نے اپنی حیت چھوڑ دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی پینا ہے تو شفاف پیو، گنگوتری کا، کہ جہاں سے دریا چلا ہے۔ تو ایک کائنات کے لوگوں، اسلام سمجھنا ہے تو ہم گندے کیریکٹر کے مسلمانوں سے نہ سمجھو، اس محمد سے سمجھو کہ جو اسلام لے کے آیا تھا۔ ہے نا متوجہ؟ اس محمد سے سمجھو کہ جو اسلام لے کے آیا تھا۔ بس مجھے جو عرض کرنا تھا میں کر چکا۔ لیکن عزیزوں بس دو جملے، یہ مومنین، یہ بزرگ، یہ پردے میں ہماری مائیں بہنیں، یہ کیوں آئی ہیں؟ صرف اور صرف ایک چیز ہے، عزائے حسین کے لیے، اشک بر حسین کے لیے، رضائے شہزادی فاطمہ کے لیے۔ وہ اسلام کے جو محمد امن کا مذہب لے کے بنا کے لائے تھے، جب اسے شام کے دہشت گردوں نے یہ آواز میں دبانا چاہا کہ کوئی دین نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، تو اس وقت نبی کا لال اٹھا، نانا کس نے سکھا دیا کہ کوئی دین نہیں آیا؟ نانا میں رہوں نہ رہوں مگر تیرا دین ضرور محفوظ رہے گا،
نانا اگر تیرے دین کو اکبر کے کلیجے کی ضرورت پڑی تو حسین دے گا، نانا تیرے دین کو بازوئے عباس چاہیے تو حسین قربان کرتا ہے، نانا اگر آتنکواد کی دھوپ میں تیرا اسلام جھلسے گا تو میں اپنی بہن کی چادر سے اسلام کے سر پہ سایہ کروں گا۔ وہ عزم و حوصلہ لے کر حسین 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا آ گئے۔ عزیزو یہی تو وجہ ہے آج کائنات کا ہر خطہ، ہر وہ آدمی جس کے دل میں انسانیت کا دل ہے، انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ حسین کو مانتا ہے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، ہندو ہو یا مسلم، ہر کوئی حسین کو چاہتا ہے، حسین کو عقیدت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ بعزیزو اسے حسین کی قربانی کو ہم بھی مناتے ہیں۔ یہ عزائے حسین، یہ جلوس عزا، یہ پروٹیسٹ ہے آتنکواد کے خلاف، یہ احتجاج ہے آتنکواد کے خلاف، 1400 سال پرانی ہماری احتجاج ہے۔ عزیزان گرامی بس 2 جملے بمجلس یہی سے سلسلہ شروع ہے تابوت کا۔ عزیزو صرف اور صرف اتنا بڑا مجمع اس 1:15 بج رہے ہیں رات کے، اس اوس میں، اس ٹھنڈک میں اپنی تمام تر سماعتوں کی دہلیز کو کھولے ہوئے اس لیے کھڑا ہے کہ ہم 2 قطرے آقا حسین پہ رو لیں۔ لیکن کیا حقیقت ہے آپ کی؟ حقیقت یہی ہے کہ صبح سے جب سے ہم آئے ہیں مجلسوں کی صدائیں کان میں آ رہی ہیں، کبھی اس عزا خانے میں، 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 ہر جگہ مجلس حسین، ایک ہی آواز، ہائے حسین۔ آپ بھی تو تھکے ہیں نا، صبح سے مجلسیں کر رہی ہیں، نوجوان ماتم کر رہے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو راتوں کو سوئے نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تھک گئے تو ہر کوئی کہے گا مولانا بالکل تھک گیا، بدن خستہ ہو گیا ہے، چور چور ہو گیا ہے۔ تم ایک رات میں اتنا تھک گئے، مگر نہیں تھکتی ہے تو حسین کی ماں جب سے اس آسمان پر محرم کا چاند نکلا ہے نا، تب سے حسین کی ماں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، ہر رونے والے کے سامنے اپنا رومال بڑھا کے کہتی ہے لاؤ میرے بچے کے لیے آنسو دے دو، لاؤ میرے لال کے لیے مرہم دے دو۔ عزیزوں میں کیسے پڑھوں؟ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے روایت، پتہ ہے جیسے ہمارے کیا مجلسیں ہوتی ہیں نا، تو ہماری مائیں جب مجلسوں سے لوٹتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے دامن تھام کے کہتے ہیں اماں مجلس گئی تھی، اماں لائی کیا ہو مجلس سے؟ تو ماں سے کچھ بن نہیں پڑتا پر رومال کھول کے کہتی میرے لال یہ تبرک ملا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب مادر حسین مجلس سے لوٹتی ہے تو آقا حسین کہتے اماں مجلس گئی تھی، ارے ہمارے چاہنے والوں نے کیا دیا؟ بس سارا رومال کھول دیتی، لال تیرے چاہنے والوں نے زخموں کا مرہم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بلند ہو گئی آپ کی آوازیں گریا نا؟ کون سا مصائب میں نے پڑھ دیا، کون سی روایت پڑھ دی آپ بتائیے؟ کلیجے پہ تیر لگانا، آنکھوں میں آنسو آیا، نہ جانے کون اپنے دل میں غم حسین کی فرات لیے بیٹھا ہے، نہ جانے کس کی آنکھوں سے کوزے اشک عزا چھلک پڑے۔ نوجوانوں عرض کروں تمہارے سامنے، حسین کائنات کے سب سے غریب شخص کا نام ہے۔ کربلا کے میدان میں 2 محرم سن 61 ہجری کو آئے، 10 محرم کو دین کی بقا کے لیے عظیم ترین قربانی پیش کر دی۔ لیکن عزیزو کتاب کربلا بعد میں لکھی گئی، دیباچہ کربلا حضرت مسلم پہلے کوفے آئے تھے۔ عزیزان گرامی 2 مسلم اپنے ساتھ میں اپنے 2 بچے لے کے آئے تھے، مگر روایتیں لکھتی ہیں کہ جناب مسلم کے 2 بچے کربلا میں آئے تھے جنہوں نے آقا حسین سے اذن وغا لیا، میرے مولا نے دونوں کو اذن وغا دے دیا۔ عزیزو تاریخ شاہد ہے کہ جب میرے مولا نے محمد ابن مسلم کو اور عبداللہ ابن مسلم کو اذن وغا دیا، یہ وہ دونوں بچے تھے کہ جو مسلم کے یتیم تھے، دونوں میدان کربلا میں آئے، بلا کی جنگ کی، اور جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہونے کے بعد ایک مرتبہ مسلم کے بچوں نے آواز دی آقا میرا سلام۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے غریب حسین زمین کربلا پہ گر گئے، اب جو اٹھے حسین تو دوڑتے ہوئے اپنے بچوں
بچوں کے جنازے پر. ہاں عزیزو انہی مسلم کے دونوں فرزندوں کے تابوت آ رہے ہیں. ارے بڑھ کے بوسہ لے لیے گا اس لیے کہ یہ یتیموں کے تابوت ہے. یہ مسلم کی نشانی. ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبداللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ کی آوازوں پہ نزول رحمت فرمائے. عزیزو بڑے اہتمام سے پرسہ دیے گا، بڑے اہتمام سے بوسہ لیے گا. یہ کس کے تابوت ہیں کہ یہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کربلا کے میدان میں جنگ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں جب غریب کربلا میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین روئے اور رو کے کہتے ہیں ہائے میرے بھائی کی نشانی، ہائے میرے مسلم کے یتیم، تم رخصت ہو گئے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزیزو اطمینان سے دیے، اطمینان سے پرسہ دیے، اطمینان سے بوسے لیے. لیکن ہاں عزیزو تاخیر بھی بہت ہو رہی ہے، وقت بھی بہت کم ہے. مجھے جلدی جلدی کچھ تابوت آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، آپ زیارتیں کرتے جائیے گا. عزیزو تاریخ کربلا گواہ ہے کہ محمد اور عبداللہ مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے. لیکن عزیزو یہ وہ دونوں بچے تھے نا کہ جب یہ کربلا میں مارے گئے تو ان کی ماں نے ان پہ ماتم نہیں کیا، ان کی ماں نے ان پہ آنسو نہیں بہایا. مگر روایت لکھتی جب 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا اور ایک مرتبہ یہ قافلہ کربلا سے اجڑ کر کوفے کی طرف پہنچا تو بیوہ مسلم نے اپنے شوہر کی لاش دارالامارہ پہ لٹکی دیکھی تو ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا ہے میرے والی، ارے آپ کے بچوں کو تو لٹا کے آ گئی لیکن 2 بچے آپ لائے تھے، اتنا بتا دو میرے بچے کہاں گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. جو جیسے مصائب سنتا رہے. عزیزو بہت جلدی جلدی آپ کی خدمت میں تشبیہ تابوت آ رہی ہے. لیے مسلم کے دونوں بچوں کو آپ رو چکے. عزیزو تاریخ لکھتی ہے اب مسلم ابن عقیل کے کچھ بھائی، عقیل کے کچھ بیٹے ہیں. عزیزو 2 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے، ایک جعفر ابن عقیل کا، ایک عبد الرحمن ابن عقیل کا. عزیزو یہ حسین کے بھائی تھے. تاریخ لکھتی ہے انہوں نے حسین سے اذن وغا لیا، حسین نے کسی طرح سے اجازت دے دی. روایت لکھتی ہے کہ جیسے ہی ابن عقیل میدان کربلا پہ گرے ہیں حسین دوڑ کے پہنچے، منہ پہ منہ رکھ دیا اور بھائی کہا اے بھیا عقیل کے بیٹو، ارے تم مجھے ہائے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو، اب حسین تنہا ہو جائے گا. اجرکم اللہ. عزیزو یہ کس کے تابوت کا؟ ایک جعفر ابن عقیل کا تابوت، دوسرا عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت. یہ دونوں عقیل کے بیٹے تھے. عزیزو دونوں کو حسین نے اذن وغا دے دیا. مگر ہاں عزیزو ایک بھائی نے پہلے حسین سے اجازت لی، حسین نے دے دی اجازت. جب یہ میدان کربلا میں آئے، بلا کی جنگ کی اور حسین کو آواز دی تو حسین جناب جعفر ابن عقیل کی میت پہ پہنچے، جنازے کو اٹھایا. ابھی لے کے جنازہ خیمے میں آئے تھے. عزیزو روایت کا جملہ ہے کہ جعفر کے فوراً بعد عبد الرحمن آگے بڑھے. عبد الرحمن کو بھی حسین نے اذن وغا دے دیا. ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے کب تک لڑتے زمین کربلا پہ گرے. آواز دی مولا میرا آخری سلام. حسین اپنے اس بھائی کے بھی جنازے پہ پہنچ کر حسین نے میت اٹھائی، لاش خیمے میں لے آئے. عزیزو حسین کا دستوری یہی تھا کہ صبح سے حسین ایک میت اٹھاتے تھے، دوسری خیمے میں لاتے، تیسری اٹھاتے تو تیسری خیمے میں لاتے. عزیزو روایت لکھتی ہے کہ ابھی عقیل کا ایک پوتا، روایت لکھتی محمد بن سعید بن عقیل آگے بڑھا، آن کے کہتا امو جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو، امو جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دو. عزیزو محمد بن سعید بن عقیل کو حسین نے اذن وغا دے دیا، اپنے بھتیجوں کو اذن وغا دیا. یہ بھی میدان کربلا میں آئے.
ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے کب تک جنگ کرتے؟ ارے زخموں سے چور ہو کے جب حسین کا بھتیجا زمین پہ گرا آواز دی امو خبر لیجئے، حسین بھتیجے کے جنازے پہ تڑپ کے پہنچے۔ عزیزو روایت لکھتی ہے کہ جب حسین اپنے عقیل جیسے چچا کے پوتے کے جنازے پہ پہنچے ہیں، محمد بن سعید بن عقیل کے جنازے پہ پہنچے ہیں، تو روتے ہوئے حسین نے اپنے بھتیجے کی میت اٹھائی۔ عزیزو روایت لکھتی ہے حسین کا یہ بھتیجا بھی مارا گیا۔ اولاد عقیل کا آپ نے سن لیا قصہ۔ روایت لکھتی ہے ابھی عقیل کے بچوں نے جان ساری دی۔ روایت لکھتی ہے اب مولا علی کے بچے آگے بڑھے۔ اب کون تھا؟ کا 4 بیٹے ہیں، ایک حضرت عثمان ابن علی، ایک ابو بکر ابن علی، ایک عبداللہ ابن علی، ایک جعفر ابن علی۔ عزیزو بالکل وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے مصائب عرض کروں، لیکن ہاں میرے دوستو بھئی وہ 4 بیٹے تھے مولا کائنات کے کہ جنہوں نے ایک کے بعد دیگرے آقا حسین سے اجازت لیتے رہے۔ مولا ہر ایک کو اجازت دے کے کہتے جا تو رہے ہو مگر انصاف سے بتاؤ کیا تمہارا مولا تنہا نہ رہے گا؟ ہر بھائی یہی کہتا مولا ارے میں اکبر سے پہلے جاؤں گا، میں قاسم سے پہلے جاؤں گا، میں محمد سے پہلے جاؤں گا۔ عزیزو روایت لکھتی ہے مولا کے یہ وہ 4 بیٹے تھے، حضرت عثمان ابن علی، ابو بکر ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی۔ یہ 4 وہ بیٹے تھے جو حسین کے قوت بازو تھے۔ ہر ایک کو حسین اجازت دیتے اور یہی کہتے تم چلے جاؤ گے تو میں غریب ہو جاؤں گا، تم چلے جاؤ گے تو میں تنہا ہو جاؤں گا، تم مارے گئے تو ظالم مجھ پر طنز کریں گے، ارے اگر میں تمہاری میت تنہا اٹھاؤں گا کیسے؟ مگر ہر کوئی اصرار کرتا، حسین اجازت دیتے، ہر کوئی گھوڑے سے گرتا، حسین کو آواز دیتا مولا خبر لیجئے، حسین گرتے پڑتے اپنے بھائیوں کے جنازے پہ پہنچتے۔ روایت لکھتی جب پہنچتے تو حسین کا یہی جملہ ہوتا اے میرے بابا کی نشانی، اے میرے بھائیوں ارے تم نے خیال بھی نہ کیا ابن زہرا کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو آپ اپنے دل سے سوچئے کہ آپ کے سامنے 4 بھائیوں کی شبیہ تابوت جا رہی ہے، ذرا دل پہ پتھر رکھ کے سوچئے کیسا آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ ارے کتنا غریب ہو گیا ہوگا حسین کربلا میں جس کی نظروں کے سامنے ایک ایک کر کے قوت بازو شہید ہو رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو سن لیا آپ نے، سن لیا آپ نے، تاریخ لکھتی ہے ادھر مولا کے 4 بیٹے شہید ہوئے، روایت لکھتی ہے کہ حسین کی نظروں کے سامنے ایک اور سما سا بندھا۔ کہا اب کیا ہوا؟ تاریخ نے لکھا حسین کے بھائی امام حسن کا یتیم آگے بڑھا۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، خدا آپ کی دعاؤں کو پوری فرمائے، آپ کے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے۔ او میری ماں بہنوں تمہارے سروں پر تمہارے شوہر سلامت رہے، تمہاری گودیاں آباد رہے۔ ارے غریب کربلا کے سامنے حسن کا یتیم آیا، آن کے کہتا ہے ابو بکر ابن حسن امو جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے مدینے کا رخ کیا، آواز دی بھیا حسن، حسین غریب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو روایت لکھتی جیسے یہ جملہ حسین نے کہا نا آواز دیتے جا میرے لال میں نے اجازت دے دی۔ عزیزو روایت لکھتی ہے حسین کا بھتیجا ابو بکر میدان کربلا میں آیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ زخموں سے چور ہو کے گرا، آواز دی امو میری مدد کو آئیے۔ روایتیں لکھتی ہیں سن اتنا کم تھا کہ اپنے امو کو سلام نہیں کیا بلکہ مدد کے لیے بلایا، امو المدد۔ جزاکم اللہ۔ حسین غریب زہرا گرتے پڑتے زمین کربلا تک پہنچے، اور پہنچے مقتل میں تو اپنے بھتیجے کو اٹھایا اور یہی جملہ کہا ہائے میرے بھیا کی نشانی، ارے اپنے بھیا کو دیکھنا ہوتا تھا تو تمہیں دیکھ لیتا تھا، ہائے ظالموں نے یتیم پہ بھی ترس نہ کھایا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو آپ کی نظروں کے سامنے سے ابو بکر ابن حسن کا جنازہ شبیہ تابوت گزر گئی، آپ نے دیکھ لیا تابوت،
عزیزو دیکھا آپ نے یہ حسین کے بھتیجے کا شبیہ تابوت ہے. اگر آپ متوجہ ہوں تو میں ایک روایت پڑھ دوں. جیسے دل چاہے گا رو لیے گا. حسین آگے بڑھ گئے, دوسرے خیمے کا پردہ اٹھایا, کیا دیکھا کہ ایک ماں اپنے ایک ہاتھ میں شمع جلائے ہوئے ہم شبیہ پیغمبر کی زلفوں میں انگلیاں پھیرتی ہے, اکبر کا چہرہ دیکھے جا رہی ہے. حسین آگے بڑھ گئے. روایت لکھتی حسین نے اب جو ایک خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا, ایک ماں اپنے بچوں کو ڈانٹتی جاتی ہے, کہتی اگر قاسم سے پہلے نہ مرے, اگر قاسم سے پہلے نہ مرے, اگر اکبر سے پہلے نہ مرے تو میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی. اجرکم اللہ. سمجھ گئے نا آپ عزیزو؟ ابھی تابوت نہیں آ رہا ہے, 2 جملے سنے تڑپ کے روئیے گا. ہاں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اون و محمد کے مصائب ہیں, اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان کی ماں نے کبھی ان کا ماتم نہیں کیا. عزیزو روایت کا جملہ, حسین نے جیسے ہی دیکھا ماں ڈانٹتی ہے کہ اگر اصغر سے پہلے نہ مرے, اگر قاسم سے پہلے نہ مرے, اگر اکبر سے پہلے نہ مرے تو میں دودھ نہ بخشوں گی. عزیزو یہ سننا تھا. بچے سہم کے کہتے ہیں اماں صبح آنے دو, اماں بس اجازت دلا دینا. چھوٹے چھوٹے بچے صبح سے آگے کہتے ہیں مامو جان مرنے کی اجازت دے دیے, مامو جان مرنے کی اجازت دے دیے. نوجوانوں مولا تمہاری بہنوں کی گودیاں آباد رکھے. حسین نے یہ جملہ سنا, سر جھکا لیا, اجازت نہیں دیتے تھے. بچے واپس مایوس خیمے میں آئے, زینب خیمے میں آئی, آواز دیتی کیا تم لوگ ابھی تک زندہ ہو؟ ارے مجھے میری ماں سے کیوں شرمندہ کرا رہے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے بچوں نے کہا اماں مامو اجازت نہیں دیتے, اماں اجازت دلوا دو. حسین کے پاس زینب آئی تو ردا اوڑے ہوئے, آن کے کہتی بھیا میرا کچھ آپ پہ حق ہے؟ زینب ہاں حق ہے. بھیا اگر میں کچھ مانگوں تو وعدہ کرو دو گے؟ ہاں زینب وعدہ کیا دوں گا. بھیا پر اتنا چاہتی ہوں کہ میں اماں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں, میرے دونوں ہدیہ فدیہ راہ خدا ہو جائے. عزیزو یہ جملہ سننا تو حسین نے سر جھکا لیا, تڑپ کے اون و محمد کو رخصت کیا. ایک شہزادے کو حسین نے سوار کیا, دوسرے کو عباس نے. دونوں میدان کربلا میں جنگ کرتے رہے, بلا کی جنگ کی, مگر زخموں سے چور ہو کے جب دونوں شہزادے گرے آواز دی مامو آئیے, مامو آئیے. عزیزو آپ کی نظروں کے سامنے اون و محمد کا شبیہ تابوت آ رہا ہے. روایت لکھتی ہے ایک طرف سے عباس دوڑے, دوسری طرف سے حسین دوڑے. ہاشمی شہروں کو آتے دیکھا, فوج میں بھگدڑ مچی, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. بچے چیختے رہے مامو جلدی آئیے, مامو جلدی آئیے. حسین کہتے ہاں میرے لال آ گیا, ہاں میرے لال آ گیا. عزیزو روایت لکھتی جیسے ہی پہنچے ہیں حسین, کیا دیکھا دونوں بچے آخری سانسیں لے رہے ہیں. ایک شہزادے کو عباس نے اٹھایا, دوسرے کو آقا حسین نے اٹھایا. بچوں کے لب ہلے, اپنے ماموں کے کانوں میں بچوں نے کچھ کہا. اب جو لب ہلے تو بچوں نے ایک جملہ کا, ماموں اماں سے کہہ دینا ہم لڑتے لڑتے دریا تک آ گئے مگر ہم نے پانی نہیں پیا. اجرکم اللہ. ماموں ہم نے پانی نہیں پیا. نہیں نہیں نہیں, ایسے پرسا نہ دو کہ بیوی کو تکلیف ہو. عزیزو ڈھارس ہو آپ ارمان و شہزادی کے. بیوی چاہتی ہے ایسے رویا کرو جیسے کوئی اجڑی ہوئی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتم. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. او مولا تمہارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے, مولا تمہاری دعائیں قبول کرے. ارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان بچوں پہ رو کیونکہ ان کی ماں نے کبھی ان کا ماتم نہیں کیا. عزیزو یہی وجہ تھی نا, جب شام میں سر آئے ہیں تو سب کے سر لینے والے موجود تھے مگر ان دونوں بچوں کا سر رکھا رہ گیا. تو کسی نے کہا ہے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تڑپ کے زینب نے ایک جملہ کہا بیویوں ایسا نہ کہو بلکہ ان بچوں کی غریب ماں میں ہوں. انصاف سے بتاؤ میں اپنے بچوں کا پرسہ لوں یا اپنے بھیا کو رو؟
عزیزوں روایت لکھتی لیکن جب مدینے زینب آئی ہے تو کئی دن سجاد کے گھر رہی. جب بار بار عبداللہ نے کہلوایا تو آقا نے کہا پھوپھی اماں گھر جائیے. اب جو زینب گھر میں آئی حجرہ کھولا, روایت لکھتی جیسے ہی حجرے میں آئی سامنے ہی دو چھوٹے چھوٹے بستر, جو چھوٹے چھوٹے تکیے, زینب نے کبھی اون کا تکیا کبھی محمد کا تکیا کلیجے سے لگایا. اے میرے لال اماں کو معاف, میرے لال کبھی تمہیں رو نہیں سکی, میرے لال کبھی تیرا ماتم نہیں کر سکی, اماں کو معاف کر دینا. عزیزوں دیکھ لیا آپ نے اونا محمد کی شفیع تابوت. عزیزوں ابھی کچھ دیر نہ گزری کہ چاند سا بچہ کہتا امو مرنے کی اجازت دے دیے. حسین کہتے نہیں قاسم, نہیں پڑھتا سارے مسائل, نہیں قاسم تمہیں کیسے اجازت دوں, تم میرے بھیا کی نشانی ہو, مجھے میرا بھیا یاد آتا ہے تو میں تمہیں دیکھتا ہوں. قاسم میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. عزیزوں روایت لکھتی ہے کہ جب تعویذ بازو کا کھولا گیا تو اس پہ لکھا تھا میرے لال قاسم میدان کربلا میں نہ رہوں گا, میرا بھائی تنہا رہے گا, میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا. عزیزوں روایت لکھتی ہے حسین نے تحریر پڑھی, بھائی نے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا, تڑپ کے کہا قاسم جاؤ خدا حافظ. ارے حسین نے سوار کیا. ارے علامہ کا جملہ ہے کہ قاسم جب میدان کربلا میں آئے تھے تو قاسم تھے, مگر جب حسین کو بلایا تو تقسیم ہو گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزو آپ کی نظروں کے سامنے وہی شبیہ تابوت حضرت قاسم ابن حسن ہے. ہاں یہی حسن کا یتیم ہے. عزیزو جیسے ہی امو کو بلایا نا, ایک طرف سے عباس دوڑے, دوسری طرف سے حسین. ہاشمی شیروں کو آتے دیکھا, فوج میں بھگدڑ مچی. روایت لکھتی ریزگار صحرا بلند ہو گئی. حسین نے گھوڑا روکا, حسین نے آواز دی قاسم میرے لال, حسین بلا رہا ہے آواز دے. کوئی آواز نہیں آئی. حسین پھر کہتے میرے لال تیرا چچا بلا رہا ہے, جواب دے دے بیٹا. کوئی آواز نہیں آئی. عزیزو ایک مرتبہ حسین روئے, رو کے کہتے میرا لال اے قاسم امام وقت بلا رہا ہے, میں یہ سننا تھا لاش کے ٹکڑے. اجرکم اللہ. کیسے پڑھوں؟ میں نے علماء سے سنا ہے حسین اتنا غریب ہو گیا تھا نا کہ حسین نے صحرائے کربلا میں ایبا بچھائی. ایک مرتبہ قاسم کی پامال ٹکڑوں کو اٹھایا, کبھی سر اٹھاتے ایبا میں رکھتے, سینہ اٹھاتے ایبا میں رکھتے, ہاتھ اٹھاتے ایبا میں رکھتے. اب جو فوجوں نے حسین کی غربت دیکھی تو شادیانے بجائے, باجے بجائے, حسین قاسم کی لاش لے کے چلے. فروا خیمے کے در پہ آئی, آواز دی باجے والوں کی صدا, زیر قنات آتی ہے کیسا لاشا, میرے بچے کی برات آتی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا ان آنسوؤں پہ نزول رحمت فرمائے, مولا آپ کی ساری دعاؤں کو پوری فرمائے, آپ کے آنسوؤں کو رومال شہزادی حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرمائے. عزیزو قاسم شہید ہو گئے کہ حسین کی خدمت میں باوفا شیر آیا. حسین سے کہتا مولا اب نہ جیوں گا, اجازت دے دو. حسین کہتے عباس لشکر کے علمدار ہو, عباس کیسے اجازت دے دوں. حسین سے عباس کہتے مولا اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کی علمداری کروں. مولا نے بازو پہ ہاتھ رکھا, کچھ قدم حسین چلے, کہا عباس کچھ سن رہے ہو؟ آواز دیا, سکینہ کی آواز ہے, چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے, چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین کہتے عباس اذن وغا نہیں ہے, ہو سکے تو پیاس کا اہتمام کرو. ٹوٹا نیزہ شیر نے لیا, مشق سکینہ حضرت سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے علم میں باندھی. آج جو علم میں مشق سکینہ دکھتی نا, یہ اسی کی تاثیر ہے. عزیزو حسین کا بغازی آیا میدان کربلا میں, ایک حملے میں 120 دشمنوں کو تہہ تیغ کیا. فرات میں داخل ہوئے, سوکھی ہوئی مشق سکینہ بھری. ابھی علم نہیں آ رہا ہے, ابھی تابوت نہیں آ رہا, میری طرف متوجہ ہو جاؤ. 2 جملے سنو غازی کے لیے, پھر تڑپ کے پوسے دیے گا, تڑپ کے پرسہ دیے گا. عزیزو حسین کا بھائی عباس کربلا میں کربلا میں فرات کے اندر مشق سکینہ سوکھی
بھر کے جیسے ہی چلا کسی کی آواز آئی دیکھو پانی خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو، ہر طرف سے تیر چلے۔ روایت لکھتی ہے ایک ظالم نے دائیں بازو پہ تلوار ماری، بازو قلم ہوا، عباس نے مشق کا تسمہ ہاتھوں میں لیا، علم کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، بایاں ہاتھ خطرہ ہوا، علم گر گیا۔ عباس چاہتے ہیں کسی طرح مشق خیمے تک پہنچ جائے کہ اتنے میں ہرملا نے چلہ کمان میں تیر چھوڑا۔ اب جو تیر چلا تو مشق سکینہ چھدی، عباس کا دل پھٹا۔ عباس نے آواز دی اسب وفادار اب نہ جاؤں گا، اے اسب وفادار واپس مقتل لے جا۔ او نوجوانوں انصاف سے بتانا، اگر جس کے اوپر تیر برس رہے ہو وہ اگر اچانک رہوار موڑ دے تو تیر کا کیا عالم ہوگا؟ جیسے عباس نے رہوار موڑا سارے تیر کوئی عباس کے سینے پر، کوئی آنکھوں میں، کوئی پیشانی پر، کوئی سر پر۔ عزیزوں آنکھوں میں تیر لگا، غازی نے سر جھکایا کہ ظالم نے کہانی گرز مارا۔ عباس زمین پر آواز دی آقا۔ حسین کی آواز آئی، حسین کو آواز دی آقا میرا سلام لیجئے۔ عزیزو ہاں یہ اسی غازی کا علم ہے۔ روایت لکھتی بھائی نے بھائی کی آواز سنی، تڑپ کے مرثیہ پڑھا، الان ان کثرت زہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ اے عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی، اے عباس حسین غریب ہو گیا، اے عباس حسین تنہا ہو گیا، اے بھیا عباس ارے لوگ حسین پر طنز کریں گے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں مولا تمہاری دعائیں قبول فرمائے، تمہارے آزموں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ او نوجوانوں مولا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے۔ ہاں سنو میری طرف متوجہ ہو جاؤ، دو جملے سنو۔ عزیزو روایت لکھتی ہے نا جیسے ہی حسین نے بھائی کی آواز سنی تڑپ کے مرثیہ پڑھا، عباس تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ عزیزو روایت کا جملہ ہے، توجہ کر لیے گا، روایت کا جملہ ہے۔ حسین گرتے پڑتے بھائی کی لاش پہ آئے تو عجیب عالم تھا۔ 34 برس کے کڑیل جوان بھائی کو دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ میر انیس لکھتے ہیں، سنیں گے آپ برداشت کر لیں گے؟ میر انیس لکھتے ہیں کہ بھائی کہا اور لاش سے لپٹے شہ والا، ہوٹھوں کو ملا ہوٹھوں پہ منہ پیار سے چوما، رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو میرے شہدا، ارے کچھ باتیں کرو ہم سے، کہو دل کی تمنا، ہے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی، ارے تم مرتے ہو شبیر تمہیں روتا ہے بھائی۔ عباس آنکھیں کھول، عباس باتیں کر لے۔ سنو گے جملہ او نوجوانوں، سنو گے جملہ اپنے مولا کے بارے میں؟ عباس رو کے کہتے مولا ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہے، مولا دوسری آنکھ میں تیر ہے، ورنہ میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ حسین نے دامن ہبا اپنے انگوش میں لیا، عباس کی ایک آنکھ کا خون صاف کیا، دوسری آنکھ سے تیر نکالا۔ بھائی نے بھائی کو حسرت بھری نظر سے دیکھا۔ حسین کہتے عباس تیری حسرت پوری ہو گئی، اے عباس میری تمنا پوری کر دے۔ عباس کہتے مولا حکم کریے۔ حسین رو کے کہتے زندگی بھر آقا و مولا کہا، کبھی مجھے بھائی نہیں کہا۔ بعضی تو روایت لکھتی عباس کے لب ہلے، آواز دی بھیا روح جسم سے پرواز۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزیزو حسین کے سامنے حسین کا جوان بھائی مر گیا، عباس مر گئے۔ عزیزو روایت لکھتی حسین تڑپ گئے، حسین ماتم کرتے ہیں، ماتم کر رہے حسین۔
عزیزو روایت کا جملہ اکبر آگے بڑھے، آن کے بابا کو سنبھالا، حسین کو اٹھایا، عزیزو روایت کا جملہ باباسا باباسا باباسا، اکبر نے علم لیا، دور سے علم سکینہ نے دیکھا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں کوزے لے کے آؤ، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، بچے کوزے لے کے کھڑے، مگر جب علم آیا علمدار نہ آیا، بچوں نے کوزے پھینکے، سکینہ لپٹ گئی، بابا میرا چچا۔ عزیزو قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ میرا انیس لکھتے نا مقتل سے، سنیے آپ 6 مصرے پڑھ رہا ہوں، مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیویاں ماتم کی سب بچھائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس، ہائے ہائے، ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی اور منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی، اے چچا پیاس بجھ گئی، اے چچا پانی کا شکوہ نہ کروں گی۔ ختم کر دی مجلس عزیزو، بس 2-3 جملے اور سنیں، ختم ہو رہے یہ مجلس۔ عزیزو غریب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب سنیں گے آپ، تنہا حسین عباس کے بغیر سر جھکائے کھڑا ہے کہ حسین نے قیامت کا منظر دیکھا کہ ہم شبیہ پیغمبر ہاتھ جوڑے کہتے بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دے، ورنہ ہر کوئی کہے گا کہ اپنے بچے کو بچائے ہیں، دوسرے کے بچے قتل ہو رہے ہیں۔ حسین رو کے کہتے مجھ سے اجازت نہ لے، اجازت لینا ہے تو اپنی پھوپھی سے اجازت لے جس نے 18 برس پالا تھا۔ عزیزو پوری تفصیل نہیں پڑھتا، پھوپھی زینب نے اجازت دے دی، اب ماں کے پاس آئے، ماں نے کہا کیا زینب رخصت کر چکی؟ کہا ہاں، پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، پر رو کے لیلا نے ایک جملہ کہا جب شہزادی اجازت دے چکی تو کنیز روکنے والی کون ہے؟ بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ حسین نے سوار کیا، حسین نے ادھر سوار کیا، روایت لکھتی ہے کہ ابا اکبر کے پیچھے پیچھے حسین آنے لگے، اکبر گھوڑے سے اتر کے کہتے بابا جب رخصت کر چکے تو پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ حسین رو کے کہتے میرے لال جاؤ اب نہ آؤں گا۔ عزیزوں میں پوری تفصیل نہیں پڑھ رہا لیکن روایت کا فقرہ ہے، جب باپ سے ملاقات ہو گئی دوسری مرتبہ اکبر میدان میں آئے تو سنان ابن انس نے چھپ کر ایک نیزہ اکبر کے سینے پہ ایسا مارا کہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوان، اکبر گرے، آواز دی بابا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزیزو ہم شبیہ پیغمبر کا تابوت آ رہا ہے، ہاں دل کھول کے پرسہ دینا، او نوجوانوں اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے۔ عزیزو روایت لکھتی حسین غریب کربلا زمین کربلا پہ گر گئے، دے دیجئے پرسہ، غریب کربلا زمین کربلا پہ گر گیا۔ جو بوسے دے چکے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں، میں 1-2 روایت مجلس تمام کرتا ہوں۔ عزیزو اکبر کی آواز غریب باپ نے سنی، روایت لکھتی 70 مرتبہ حسین زمین کربلا پہ گرے ہیں، 70 مرتبہ حسین اٹھے ہیں، مگر جب آخری بار حسین گرے تو اٹھا نہ گیا۔ روایت کہتی پیدر پر لاشے پسار زانو بزانو رسید، حسین اکبر کی میت پر گھٹنیوں کے بال اکبر بابا آ گیا، اے اکبر تیرا بابا آ گیا، اکبر حسین آ گیا۔ عزیزو روایت لکھتی اکبر کے پاس حسین پہنچے، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ او نوجوانوں خدا کبھی تمہارے باپ کو یہ دن نہ دکھائے، نوجوانوں متوجہ ہو جاؤ۔ ایک جملہ عزیزو روایت لکھتی نا جیسے ہی اکبر کے پاس حسین آئے، حسین پوچھتے میرے لال کیا ہوا؟ اکبر کہتے بابا میں ٹھیک ہوں بابا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ نہیں میرے لال بتاؤ کیا ہو گیا؟ بابا میں ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ادھر ہے شہکو خیال اکبر،
ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، یہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ٹالتے ہیں، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین رو کے کہتے لال کچھ نہیں ہوا تو ہاتھ سینے پہ کیوں ہے، یہ ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ رو کے اکبر نے کہا بابا سینے میں نیزہ در آیا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، آستینیں سمیٹی، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی نہیں پکڑی، کئی جھٹکے دیے، نیزہ نہ نکلا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے یا علی کہہ کے نیزہ نکالا، نیزے میں الجھ کے اکبر کا کلیجہ ہل گئی زمین کربلا۔ جوان کی آواز آئی بابا منہ پھیر لو۔ بابا جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اکبر کا یہ جملہ حسین نے سنا، حسین روئے، رو کے کہتے لال میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اکبر تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، لال تیرے بعد دنیا خاک ہے، اے اکبر تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اکبر سمجھاتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا میں ٹھیک ہوں، بابا میں زندہ ہوں، بابا باتیں کرو۔ اکبر سے کہتے ہیں بابا میں ٹھیک ہوں۔ حسین کہتے بیٹا کچھ مانگ، بیٹا ابھی پانی مانگا تھا نا میں نہیں دے سکا، لیکن لال کچھ مانگ لے، زندگی بھر زینب نے خواہش پوری کی، اکبر کچھ مانگ۔ اکبر کہتے بابا بابا امام ہو، ہاں لال، بابا صاحب اعجاز ہو، ہاں بیٹا، بابا معجزہ دکھا سکتے ہو، ہاں لال دکھا سکتا ہوں۔ اکبر بتا کیا مانگ رہا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے اکبر کہتے ہو نوجوانوں مولا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ ہاتھ جوڑ کے اکبر کہتے بابا کچھ نہیں مانگتا، مگر جب مدینے سے چلا تھا نا تو اپنی بہن سغرا سے کہا تھا سغرا لے آؤں گا، بابا مجھے سغرا دکھا دو، اے بابا سغرا دیکھوں گا۔ عزیز الروایت لکھتی حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی، اکبر دیکھ سغرا نظر آئی لال؟ نہیں بابا۔ اکبر روضہ رسول پہ دیکھ نظر آئی سغرا؟ نہیں بابا۔ اچھا اکبر جہاں سے تو سوار ہوا تھا نا وہاں دیکھ سغرا نظر آئی؟ غور سے اکبر نے دیکھا بابا سغرا نہیں ہے۔ حسین کہتے اکبر پھر ہے کون؟ رو کے کہتے بابا سغرا تو نہیں مگر ایک ضعیفہ عصا کا سہارا، اے جانے والے وعدہ کر کے اب تک نہ اجرکم اللہ۔ عزیزو کون کہتا ہے کہ اکبر کو نیزہ لگا اور اکبر مر گئے؟ نہ، اکبر نیزہ لگنے سے نہیں مرا، احساس پڑھ لو، نیزہ لگنے سے نہیں مرا۔ ارے اکبر نے اپنی غریب سغرا کا منظر دیکھا، بہن کا منظر، بھیا کی آنکھوں میں اکبر کی روح پرواز۔ حسین نے جنازہ حمل کیا، زینب در خیمہ پر لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ عزیزو رو چکے آپ اکبر کو؟ نہیں پڑھتا زیادہ مسائل، چھوڑ دیا میں نے، بس 2-3 جملے اور سن لے، تمام کر رہا ہوں مجلس۔ روایت لکھتی ہے اکبر کے مرنے کے بعد حسین کی بینائی چلی گئی، تنہا ہو گئے حسین۔ اکبر کیا گئے؟ حسین تنہا۔ روایت کا جملہ ہے ادھر اکبر گئے کہ تاریخ لکھتی ہے حسین نے وہ غربت محسوس کی ہے کہ میدان کربلا میں حسین دوڑتے تھے، کہتے تھے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ ارے ہے کوئی جو میری استعانت کر دے، ہے کوئی جو میری مدد کر دے۔ عزیزوں کوئی مدد کے واسطے نہ آیا، مگر جب خیمے میں حسین پہنچے تو آواز رونے کی آئی کہ بہن کا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا۔ کہا نہیں بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں وہ اثر تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ بہن سے بھائی کہتا لاؤ میرے اصغر کو دے دو، شاید ظالم پانی پلا دے۔ نہیں پڑھتا مصائب، میدان کربلا میں اصغر کو پیش کیا کہ ظالمو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے پانی پلا دو۔ آواز آئی ہم پانی نہ دیں گے۔ حسین کہتے تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا؟
تو لو میں اسے جلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ آواز آئی حسین پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی نہ دیں گے۔ حسین نے خاک پہ تڑپتے ہوئے اصغر کو اٹھایا، کہا میرے لال بتا تو دے کتنا پیاسا ہے۔ پپڑائے ہونٹوں پہ سوکھی زبان پھری، ظالم روئے، آواز دی اینا ہرملا۔ عزیزو ہرملا نے چلے کمان میں تیر جوڑا، اب جو گلوے اصغر کا نشانہ لگایا، فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اجرکم اللہ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ عزیزو سنیں گے آپ جملہ، حسین ایک ہاتھ میں اصغر، اصغر کا چھدا ہوا گلا، حسین کے بازو میں تیر پیوست۔ حسین چاہتے ہیں کہ تیر نکالیں، روایت لکھتی تیر کے ساتھ ساتھ اصغر اٹھے چلے آ رہے ہیں۔ غریب کربلا کی مظلومی کا اندازہ لگائے اور رو کے حسین کہتے ہیں اکبر ضعیف باپ کا امتحان نہ لے بیٹا، اکبر تیرا باپ مر جائے گا، اکبر امتحان اصغر امتحان نہ لے۔ عزیزو روایت لکھتی ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ اصغر نے زبان بے زبانی میں کہا بابا تیر نکال لو میں سانس نہ لوں گا۔ اب جو تیر کھینچا تو اصغر کی روح پرواز کر گئی۔ عزیزو چلو کا خون چہرے پہ مل کے حسین چلے، آواز دل رباب تیرا بچہ آ گیا۔ رباب سے پہلے سکینہ آئی، آن کے کہتی ہے بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ ہر باپ کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی، اے بابا میں پیاسی رہ گئی۔ مگر حسین نے جیسے ہی دامن ایبا پلٹا، بہن کی نظروں کے سامنے بھائی کا چدا گلا، آواز دے اماں رباب اصغر مر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اماں رباب اصغر مر گیا۔ او میرے نوجوانوں تھک گئے ہو نا، بس دو تین جملے اور سن لو، بس دو تابوت اور ہے۔ عزیزو ایک روایت پڑھ دوں، روایت لکھتی نا جب بیویاں اصغر کو رو چکی تو غریب کربلا نے اصغر کی میت عقب خیمہ میں دفن کر دی، پشت خیمہ پہ دفنا دیا۔ مگر عزیزو سنیں گے آپ جملہ، جب 11 محرم آئی تو شمر نے کہا شہید 72 ہوئے ہیں، سر 71 کی ہوئے، یہ 72واں سر کدھر ہے؟ تو کسی نے کہا او ظالم وہ ننھے سے بچے کا سر لے کے کیا کرے گا؟ حسین نے اس کی میت زندگی میں دفن کی تھی۔ ظالم کہتا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے وہ 72واں سر چاہیے۔ بھئی یہ کہہ کے اس نے کچھ نیزہ برداروں سے کہا جاؤ سر لاؤ۔ عزیزو روایت کا جملہ، کچھ ظالم گھوڑے پر سوار ہوئے، نیزہ لے کے بڑھے، جہاں نرم زمین دیکھتے نیزہ پرو دیتے۔ عزیزو منظر جلی ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی، فضا نے دیکھا کہا رباب تیرے بچے کی خیر۔ عزیزو قیامت آ گئی، اماں اجڑی ہوئی ماں آئی، آ کے رباب کے پہلو میں بیٹھی۔ ابھی رباب بغلگیر ہوئی تھی فضا کے کہ رباب کی آنکھوں نے دیکھا ظالم جہاں نرم زمین دیکھتا نیزہ پرو دیتا۔ ایک مرتبہ ماں کی آنکھوں نے منظر دیکھا کہ ایک ظالم نے نرم زمین پہ نیزہ مارا، اب جو نیزے کو اٹھایا تو نیزے میں الجھا ہوا 6 ماہ کا جنازہ۔ اصغر کی الجھی ہوئی میت آئی۔ سنو گے نوجوانوں، او میری ماں بہنوں، مولا تمہاری گودیاں آباد رکھے، جو دعائیں مانگنا ہے روتے ہوئے مانگ لینا۔ عزیزو ظالم نے رباب کے سامنے اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، نیزے میں الجھے ہوئے اصغر کو نکالا، نکالنے کے بعد لاشیں اصغر زمین پہ پھینکی، گھوڑے سے اترا، گھوڑے سے اترنے کے بعد میان سے تلوار نکالی۔ رباب منظر دیکھتی ہے، ظالم آگے بڑھا، لاشیں اصغر کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ اپنا گھٹنا اصغر کے سینے پہ رکھا، نیام سے تلوار نکالی، اصغر کے گلے پہ تلوار، ماں تڑپ گئی اصغر، اماں کو معاف کر دینا، یہ ماں نہ بچا سکی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو دے چکے آپ پرسا۔ عزیزو غریب کربلا نے اصغر کو دفن کر دیا۔ اب جو خیمے کی طرف آئے ہیں تو حسین نے ہر بیوی کو سلام کیا۔ سنیں بس 2 تابوت ہے، حسین کی رخصتی سن لیں۔ ہر بیوی کو سلام کیا، کہتے تھے رقیہ تجھ پر حسین کا آخری سلام، ماں کی بوڑھی کنیز فضہ تجھ پر حسین کا آخری سلام،
ہر بیوی کو حسین سلام کر رہے تھے۔ سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ لکھتی کہ حسین کے یہاں خیمے میں 7 بہنیں موجود تھیں۔ بہنوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھیا ہم بہنوں کی خواہش ہے کہ ہم بہنیں ایک حلقہ بنا لیں، آپ ایک لمحے کے لیے اس حلقے میں آ جائیے۔ حسین بہنوں کے حلقے میں کھڑے ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر گزری کہ حسین آگے بڑھے، زینب کے ہاتھ کو پکڑا، حلقے کو توڑا، جیسے ہی آگے بڑھے علی کی بیٹی نے گلے میں باہیں ڈالی، بھیا بہن کو کس کے سہارے چھوڑ چلے؟ اے بھیا یہ تو بتاؤ اب زینب کا مددگار کون ہے؟ عزیزو روایت لکھتی حسین روئے، رو کے زینب کو کچھ کہا، بس زینب کہتی بھیا خدا حافظ اب نہ روکوں گی۔ لیکن حسین کہتے بہن میرے لیے ایک میری مصیبت و منزل کو آسان کر دو۔ کہا بھیا وہ کیا ہے؟ بہن حاضر ہے۔ حسین رو کے کہتے مجھے میرے لال سے رخصت کرا دو، خدا کبھی آپ پر وہ دن نہ لائے جو حسین پہ آیا۔ عزیزو حسین کہتے مجھے میرے لال سے رخصت کرا دو۔ زینب کہتی بھیا آئیے میرے ساتھ۔ خیمہ سجاد کا پردہ اٹھایا، بیمار امام کو غش سے چونکایا، ہلا ہلا کے کہتی بیٹا دیکھ کون آیا ہے، بیٹا آنکھ کھول دیکھ کون آیا ہے۔ بیمار نے آنکھ کھولی، پہچان نہ سکے کہ پھوپھی اماں کون آ گیا۔ حسین نے سر پہ ہاتھ مارا، میرے اللہ حسین غریب ہو گیا اس لیے کہ میرا بیٹا نہیں پہچانتا۔ عزیز و روایت کا جملہ ہے، پھوپھی تعارف کراتی لال یہ تیرے بابا ہے، یہ حسین ہے، یہ زخموں سے چور ہے، یہ چہرے پہ اصغر کا خون ہے۔ حسین سے سجاد پوچھے بابا یہ کیا ہو گیا، بابا یہ کپڑے میں خون کیسا؟ حسین کہتے لال اس واسطے کپڑے یہ میرے خون سے بھرے ہیں، دم توڑ کے یہ سب میری گودی میں بھرے ہیں۔ میرے لال سب مارے گئے۔ سجاد کہتے پھوپھی اماں تلوار اٹھائیے، عصا اٹھائیے۔ بیٹا کرو گے کیا؟ پھوپھی اماں عصا پہ تکیہ کروں گا، تلوار سے جہاد کر کے بابا کو بچاؤں گا۔ عزیز و حسین کہتے نا لال لا، تو بیمار ہے، تجھ پر جہاد ساقط ہے۔ لال کبھی قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا انا قتیل الابرا، ارے میں وہ کشتے مظلوم ہوں جسے ظالموں نے رلا رلا کے ذبح کیا۔ اجرکم اللہ۔ سنیں آپ بے کسی حسین کی۔ حسین وصیت کرتے سجاد سے، میر انیس کہتے حسین نے فرمایا بس ایک وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی بجھونے بعد میرے ظلم کے بانی، ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ حسین نے وصیت کر دی، نہیں پڑھتا مصائب۔ حسین وصیت کر کے چلے، سکینہ گھوڑے کے رکابوں سے لپٹی ہوئی، گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی، اور آواز دیتی ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہ آیا۔ عزیز و روایت لکھتی ہے کہ جیسے یہ جملہ کہا بی بی سکینہ نے، حسین کہتے اسپِ وفادار آگے بڑھ جا۔ ذوالجناح نے سر جھکایا، اب جو سر جھکایا تو روایت لکھتی ہے کہ جیسے ہی سر جھکایا حسین نے دیکھا کہ دکھیا بچی سموں سے لپٹی بین کر رہی ہے۔ حسین نے سینے پہ لٹا لیا۔ بیوی نے کہا بابا میں آپ کو روکتی نہیں ہوں مگر ایک سوال کا جواب دے دو۔ حسین کہتی بیوی پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ حسین سے بچی کہتی بابا ابھی اہل حرم میں سرگوشیاں تھیں کہ اگر حسین چلے گئے تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، بابا اتنا بتا دو کہ یتیمی ہوتی کیا ہے؟ میر انیس کہتے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ نیک نام، بابا بابا مجھے بتاؤ یتیمی ہے کس کا نام؟ ارے سر پیٹ کے یہ کہنے لگے پھر شہ انام، ارے کھل جائے گا یہ راز تم پر تو تابہ شام، ارے بیٹی نہ پوچھیو یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہو گئے حسین رخصت، آئے میدان کربلا میں۔ عزیزو دو تابوت ہیں، ایک عبداللہ ابن حسن کے، ایک مولا کا۔ روایت لکھتی حسین آئے میدان کربلا میں، جنگ کی، لوگوں نے واسطے دیے حسین تمہیں اکبر کا واسطہ رک جاؤ،
تمہیں قاسم کا واسطہ رک جاؤ، تمہیں اون و محمد کا واسطہ رک جاؤ۔ روایت لکھتی غریب کربلا جنگ کرتے تھے، روتے جاتے تھے، ظالموں میرے اکبر کے کلیجے میں پرچھی ماری، اب مجھے روکتے ہو، میرے چاند سے قاسم کی لاش پامال کر ڈالی، اب مجھے روکتے ہو، میرے اون و محمد کا سر کاٹا، اب مجھے روکتے ہو، میرے برابر کے بھائی کے بازو تم نے کاٹے، اب مجھے روکتے ہو۔ کہ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، فرزند زہرا نے تلوار نیام میں رکھی۔ عزیزو ابھی نہیں تابوت آ رہا، دو جملے جب میں کہوں گا آپ خود پڑھ کے زیارت کریے گا۔ تاریخ لکھتی ادھر تلوار نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، ایک ظالم نے دائیں بازو پہ تلوار ماری، دوسرے نے بائیں بازو پہ تلوار کا وار کیا۔ اسی اسنا میں حسین کے کلیجے پہ پرچھی لگی، حسین کے پیشانی پہ نیزہ لگا، ہر کوئی جھولیوں میں پتھر تھا لیے ہوئے حسین پہ مار رہا تھا۔ روایتیں لکھتی نا علماء موجود ہے کہ حسین گھوڑے پہ جھومنے لگے۔ نوجوانوں انصاف سے بتائیے گا، زخموں سے چور ہونے کے بعد کوئی جھومتا نہیں ہے، اسے گرنا چاہیے، مگر حسین کیوں جھوم رہے تھے مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن جب روایت پڑھی تو پتا چلا حسین کے رہوار کے دونوں طرف نیزہ برداروں کی فوجیں تھی۔ فاطمہ کا لال جب چاہتا دائیں طرف اترے تو دائیں پہلو پہ نیزہ، حسین گھبرا کے بائیں طرف تو بائیں پہلو پہ نیزہ، منہ کے بل زمین کربلا پر حسین کا لاشا تیروں پہ معلق۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا کہ حسین کے بھتیجے عبداللہ ابن حسن کی نظر پڑی کہ ظالم خنجر لیے جا رہا ہے، چند لمحوں میں میرے چچا جان کو قتل کر دے گا۔ دوڑ کے آئے، آن کے شمر سے کہتے میرے چچا کو نہ مار، میرے امو کو نہ مار۔ عزیز و شمر نے جھڑک دیا، بچہ زمین پہ گرا، پھر بچہ آگے بڑھا، پھر شمر نے تماچا مارا، پھر بچہ زمین پہ گرا۔ عزیزو عبداللہ ابن حسن آگے بڑھے، اب ایک مرتبہ شمر سے نارادار رہا گیا، بن عام سے تلوار نکالی، عبداللہ ابن حسن کے اوپر ضربت لگائی۔ آئے حسن کا یتیم حسین کی نظروں کے سامنے تڑپ کے مر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو حسین تیروں پہ معلق ہے، روتے جاتے ہیں، ہائے میرے بھیا کی نشانی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرے بھیا کی نشانی۔ عزیزو سنیں روایت کا جملہ، حسین تیروں پہ معلق تھے۔ بآخری جملہ سن لیں، پھر شبیہ تابوت امام حسین سنیے گا۔ سنیں نوجوانوں، حسین تیروں پہ معلق۔ عزیزو شمر آگے بڑھا، اس نے اپنا نجس قدم حسین کی پشت مبارک پہ رکھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر۔ حسین نے اپنی مشت میں خاک کربل لی، سجدہ معبود ادا کیا۔ شمر کے ساتھ دو شخص اور بڑھے، ایک سنان تھا، ایک خولی تھا۔ سنان کہتا لگتا ہے کہ حسین مر گئے، بآخری جملہ لگتا ہے کہ حسین مر گئے۔ حسین کچھ بولے نہیں۔ خولی کہتا حسین زندہ ہو کہ مر گئے؟ حسین سجدہ شکر میں جواب نہ دیا۔ شمر کہتا حسین زندہ ہے کہ مر گئے؟ عزیزو جیسے یہ جملہ سنا حسین پھر کچھ نہ بولے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا دیکھ ابھی میں بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے کہ مر گئے۔ ایک مرتبہ فوجیوں کی طرف رخ کیا، اے ظالموں کیا دیکھتے ہو، حسین مر گیا، اب خیموں کی طرف دوڑو، ان کی بہنوں کی چادر۔ قیامت آ گئی عزیزو، حسین نے سجدے سے سر اٹھایا اور شمر آ مجھے مار، میں زندہ ہوں، آ مجھے قتل کر، آ تلوار چلا، آ نیزہ مار۔ ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیمے میں نہ جا، میری زندگی میں چادر نہ لوٹ، ابھی خیمے میں نہ لے جا۔ ابھی حسین یہ باتیں کر رہے تھے، سنان نے بڑا سا پتھر اٹھایا، حسین کے منہ پہ پتھر مارا، دندان شہید، منہ سے خون کا فوارہ۔ حسین نے سجدے میں سر رکھا، شمر خنجر لے کے بڑھا، 12 ضربوں میں سر حسین قلم ہوا۔ عزیزو آواز
آوازیں گونجی قد قتل الحسین بکربلا، حسین مارے گئے عزیز و روائے. یہ آواز بہن کے کان میں، زینب تڑپی، سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹا میرا بھیا نہیں دکھتا، سجاد میرا باجایا نظر نہیں جاتا. آواز دی پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے، پردہ اٹھا. بیٹے کی نظروں کے سامنے بابا کا جنازہ. آواز دی پھوپھی اماں بابا مارے گئے، ہم یتیم ہو گئے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ اپنا رسول اللہ. بس الجنان نے پیشانی رنگی. آواز دی سکینہ تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا مارا گیا، لڑ گئی آل عطار، اجڑ گیا گلشن.